ہیومن بینگ وہ واحد مخلوق ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جب سجدہ کرتا ہے تو وہ سب سے خوبصورت سجدہ ہے، یعنی اس کا ماتھا، اس کی نوز، اس کے ہاتھ، اس کے گوڈے، اس کے جو پیر ہیں وہ سارے کے سارے زمین کو ٹچ کرتے ہیں. سو آل دا 7 بونز جن کا ذکر حدیث میں آیا، وہ جب سجدہ کرتا ہے تو بہت خوبصورتی سے کرتا ہے، اور سب سے زبردست ورشپ جو ہے وہ ہیومن بینگ کی. کین یو امیجن یہ جو پرسپیکٹیو ہے؟ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہیومن بینگ سپیریئر اپنے نالج کی وجہ سے، ٹھیک ہے نالج کی وجہ سے بھی ہے، اس کا انکار نہیں ہے، عقل کی وجہ سے ٹھیک ہے، عقل کی وجہ سے بھی ہے، لیکن امام سفیان الثوری سارا پرسپیکٹیو یہ چینج کر دیتے ہیں کہ سب سے خوبصورت عبادت ہیومن بینگ کی ہے، ادروائز سارے کریچرز عبادت کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ یہ جو پہاڑ ہیں، جو آسمان ہے، زمین ہے، ایون پتھر، یہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، لیکن تمہیں وہ تسبیح نہیں نظر آتی کیونکہ تم جس ڈائمنشن میں محدود ہو، تم جس فریم میں محدود ہو، اسپیس میٹر ٹائم سے باؤنڈ ہو، جو بھی فزیکل لاز تمہارے لیے لمیٹیشنز بنی ہوئی ہیں، جسٹ بیکاز یو کانٹ ہیئر دیم پریزنگ آلمائٹی اللہ، اٹ ڈزنٹ مین دے آر ناٹ پریزنگ آلمائٹی. تو دین اگین میں وہی بات کروں گا کہ the reason human beings are superior is because they can worship Allah. اب آپ سوچئے کہ جب ہماری superiority، ہماری وجہ اشرف المخلوقات ہونے کی، وہ امام سفیان الثوری یہ بتاتے ہیں کہ ہم اللہ کی سب سے بہترین عبادت کر سکتے ہیں ہیومن بینگ، اور ہیومن بینگز کی عبادت اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. تو کس چیز نے ہمیں روکا ہوا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے؟ جبکہ اللہ کی عبادت کرنے سے اسٹرینتھ ملتی ہے. میں ہمیشہ ایک گراف بنا کر جو ہے وہ سمجھاتا ہوں سب کو کہ اللہ کی عبادت کا فائدہ کیا ہے، یعنی ہم اللہ کی عبادت کیوں کریں، ہم نماز جو ہے وہ کیوں پڑھیں. دیکھیے میری سمپل سی ایک تھیوری ہے، جتنا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہوتے جائیں گے عبادت کے تھرو، اللہ کو جاننے کے تھرو، اللہ کے بارے میں بات کرنے کے تھرو، اللہ کی کتاب پڑھنے کے تھرو، یا اللہ کے نبیوں صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کے تھرو، تمام باقی انبیاء کو بھی، جتنا ہم اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے عبادت کر کے، اتنا ہم ہر لحاظ سے اسٹرانگ ہوتے جائیں گے، کیونکہ ہم سورس کی طرف جا رہے ہیں. ہم فزیکلی، مینٹلی، اسپرچولی، ہر طرح سے ہم طاقتور ہوتے جائیں گے، اور جتنا ہم اللہ سے دور جاتے جائیں گے اتنا ہم ویک ہوتے جائیں گے، اسپرچولی ویک، مینٹلی ویک، سائیکولوجیکلی ویک. آپ کے سامنے ہر چیز موجود ہے، آپ لوگوں پہ ذرا نظر تو دوڑائیے. ہماری ٹینشنیں کیا ہوتی ہیں؟ ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ ٹینشنیں لیتے ہیں. ہم کسی کی کوئی بات جو ہے ہمیں بری لگ جاتی ہے، ہم اپنے پورے دن کو جو ہے وہ خراب کر دیتے ہیں. حالانکہ اس پہ ایک بڑی زبردست بات ہے، ایک اسپیکر نے کیا خوب بات کی، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں تقریباً 8,64,000 روپے پڑے ہوئے ہیں، تو اس میں سے اگر 10 روپے کوئی لے لیتا ہے تو کیا آپ باقی کے جو پیسے ہیں، یعنی 8 لاکھ سم تھنگ جو بھی بچے، 10 روپے اگر اس میں سے نکل گئے، وہ باقی کے پیسے آپ پھینک دیں گے اکاؤنٹ میں سے، یا ان باقی کے پیسوں کو آپ جو ہے وہ جلا دیں گے، خراب کر دیں گے؟ آبویسلی نو. جسٹ بیکاز ان 8,64,000 میں سے کوئی 10 روپے لے گیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی سارے بیکار ہو گئے. تو اسی طرح دن میں 8,64,000 تقریباً سیکنڈز ہوتے ہیں، یعنی 24 گھنٹے میں. تو اگر اس میں سے 10 سیکنڈ کسی نے برباد کر دیے، کسی نے آپ کو کوئی بات کہہ دیا، گالی گلوچ کر دیا، کوئی تانا دے دیا، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ باقی کے سیکنڈز برباد ہو گئے، لیکن ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنا دن برباد کر دیتے ہیں. تو یہ بڑی زبردست مجھے ایک بات لگی جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا. بٹ دا فیکٹ از دیٹ آپ صحابہ کی زندگیاں دیکھیں کہ صحابہ ان چھوٹی چھوٹی پریشانیوں سے بری تھے، دنیا کی ٹینشنیں انہیں نہیں ہوتی تھی. ہمارے لیے جو چیزیں پریشانیاں بنی ہوئی ہیں، ٹینشنیں بنی ہوئی ہیں، وہ کیوں بنی ہوئی ہیں؟ کیونکہ ہم سائیکولوجیکلی ویک ہو گئے، ہم سورس سے دور ہیں، ہم اس ہستی سے دور ہیں جو ہستی کنٹرول میں ہے. آپ خود سوچیں، جس کے کنٹرول میں لوگوں کے دل ہیں، جس کے کنٹرول میں کائنات کا نظام ہے، جس کے کنٹرول میں رزق ہے. آپ کو پتہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے جو ہاتھ ہیں، اللہ کے ہاتھ ہیں بائی دا وے، اب وہ کیسے ہیں واللہ عالم، فلیش بونز جس طرح ہمارے ہیں اس طرح ہم امیجن نہیں کر سکتے، بٹ اللہ کے ہاتھ ہیں. کیسے ہیں واللہ عالم. اللہ کا جو رائٹ ہینڈ ہے وہ ایکسٹینڈ ہوا ہے، اور اس میں سے جب سے کائنات بنی ہے تب سے لے کے قیامت تک رزق نکل رہا ہے، رزق نکل رہا ہے، خزانے نکل رہے ہیں، اور ذرہ برابر بھی اس میں سے رزق اور خزانے کم نہیں ہیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. اور اللہ کا جو دوسرا ہاتھ ہے، اللہ کے کتنے ہاتھ ہیں واللہ عالم، اللہ نوز بیسٹ، بٹ اس حدیث کے مطابق اللہ کا جو دوسرا ہاتھ ہے، اس میں اللہ کے پاس وہ پاور ہے ٹو کاز ڈیتھ اینڈ ٹو گیو لائف، موت دینا اور زندگی دینے کی پاور ہے. اور اس میں اللہ کے پاس پاور ہے کسی کو ذلیل کرنے کی اور کسی کو عزت دینے کی.
تو آپ سوچیں کہ اللہ کی ذات کون ہے جو عزت دیتا ہے, جو ذلیل کرتا ہے, جس نے کچھ دینے کی ٹھان لی تو وہ دے کر رہے گا. پوری کائنات بھی جمع ہو جائے اس چیز کو روک نہیں سکتی. تو یہی تو بات ہے اصل میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر انسان کی توجہ اس طرف دلواتے ہیں کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے تیرے رب سے کس نے غافل کر دیا, جس نے تجھے بنایا ہے, فیشن کیا ہے, پروپورشن دی ہے, اور پھر تجھے اتنا کچھ دیا ہے, تجھے رزق دیا ہے, تجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں, تجھے جو ہے وہ چلنے کے لیے پیر دیے ہیں, تجھے ہاتھ دیے ہیں, تجھے اچھے ماں باپ دیے ہیں, تجھے اچھی فیملی دی ہے, تجھے کتنی نعمتیں دی ہیں. تو پھر ڈی موٹیویشن کس چیز کی ہے تیری لائف میں, اور کیا چیز تجھے روکتی ہے اللہ کی عبادت کرنے سے, جبکہ وہ عبادت تجھے بہت سٹرونگ بنائے گی, تجھے طاقتور کر دے گی. تو عبادت کا کنسیپٹ ہی دیکھیں اس چیز سے چینج ہو جاتا ہے. یقین کیجئے کہ جتنا آپ اللہ کے قریب ہوں گے اتنا آپ سٹرونگ ہوں گے, جتنا آپ اللہ سے دور ہوں گے اتنے ویک ہوں گے, اتنی ٹینشنیں زیادہ ہوں گی, اتنی لوگوں کی باتیں زیادہ افیکٹ کریں گی, اتنی جو ہے وہ ہم پہ پریشانی زیادہ حاوی ہوگی. اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. اور صحابہ کی بہت سی مثالیں ہیں کہ وہ دنیا سے بری تھے, لوگ بڑی بڑی باتیں انہیں کر جاتے تھے, وہ آگے سے مسکرا رہے ہوتے تھے کیونکہ ان کی نظر اس مشن پہ لگی ہوئی تھی جو مشن بہت بڑا ہے, اور مشن ہے کہ انسانیت کی خدمت, اور انسانیت کو خوش رکھنا ہے, اور اللہ کو خوش رکھنے کے لیے ظاہر ہے انسانوں کی خدمت کرنی ہے, اور انسانوں کو انصاف دینا ہے, اور پوری کائنات میں, پوری دنیا میں جو ہے وہ انصاف کا نظام قائم کرنا ہے. تھنگز لائک دیٹ. سو یہ جو میں نے آپ کو اینیملز کی اگزامپل دی ہے, یہ دینے کا مقصد یہ تھا کہ آپ جان لیں کہ ہم سے اسٹرینتھ میں ہم سے بہت زیادہ ہیں اینیملز, لیکن عبادت کی جب بات ہوگی تو ہیومن بینگ جو ہے عبادت میں بہت افضل ہے. اب آپ امیجن کریں کہ ٹریلین پلانٹس ہیں ہماری گلیکسی میں صرف, اوکے, اگر ہم صرف اپنی گلیکسی کی بات کریں, دیر آر ٹریلینز آف پلانٹس, ٹریلین از اے بگ نمبر. اس کے بعد اگر ہم گیلیکسیز کی بات کریں تو انفائنائٹ نمبر آف گیلیکسیز ہیں, اور پھر ہم سٹارز کی بات کریں تو آپ امیجن کر لیں کہ سٹارز کتنے ہیں. سو میں آپ کو ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ بتاتا ہوں کہ سائنٹسٹ کے مطابق the chance of two galaxies colliding, اوکے, یہ گلیکسی 1 ہے, گلیکسی 2 ہے, ان دونوں کا کولائڈ کرنے یعنی کہ ان دونوں کا ٹکرانے کا جو چانس ہے وہ کیا ہے, وہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ایک مکھی جو ہے وہ پیرس سے اڑنا شروع کرے اور دوسری مکھی جو ہے وہ واشنگٹن ڈی سی سے اڑنا شروع کرے. تو کیا چانس ہے کہ دونوں ٹکرائیں گے؟ آپ خود سوچ لیں کہ آلموسٹ انفائنائٹ چانس ہے, آلموسٹ جو ہے وہ امپروبیبل سچویشن ہے, امپاسبل سچویشن, اور کتنا ٹائم انہیں لگے گا. تو یہ ہے وہ چانس کہ ایک گلیکسی دوسری گلیکسی سے اگر ٹکرانے کے لیے آئے تو کتنا ڈسٹنس ہے ان کے درمیان. اب آپ سوچ لیں کہ ایک مکھی پیرس میں, ایک مکھی واشنگٹن ڈی سی میں, اور ان مکھیوں کے حوالے سے, ان کے سائز کے حوالے سے ان کے درمیان کتنا ڈسٹنس ہے. کین یو امیجن کہ وہ کب ٹکرائیں گی جا کے؟ تو یہ ہے اللہ کی کریشن. اور جب اللہ کی اتنی واسٹ کریشن ہے, ہم کس بیسس پہ اس خالق کو ریجیکٹ کرتے ہیں؟ ہماری یعنی کہ اوقات کیا ہے, ہمارا سائز کیا ہے, اور ہمارا جو ہے ہم میں کبر کس چیز کا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ بگ بینگ ہونے کے بعد if things were 1 trillionth of a second off, 1 trillionth, 1 second نہیں, 1 trillionth of a second اگر چیزیں آف ہوتی, یعنی ان میں ڈیلے ہوتا 1 trillionth of a second کا, تو none of this would have happened. یہ کائنات درہم برہم ہو جاتی. تو یہ نظام کہاں سے آ رہا ہے, یہ آرڈر کہاں سے آ رہا ہے یونیورس میں؟ یونیورس آرڈر کے ساتھ کریٹ کی گئی ہے. ہر چیز میں کریشن میں یونٹی آپ کو نظر آ رہی ہے, کریشن میں آپ کو جو ہے وہ پرفیکٹ ڈیزائن نظر آ رہا ہے. ہو از کنٹرولنگ اٹ؟ کون کنٹرول کر رہا ہے, کون ان چیزوں کو حکم دے رہا ہے, کون ان چیزوں کو گورن کر رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھا. موسیٰ علیہ السلام بہت سے کویسچنز پوچھتے تھے اللہ سے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ سے پوچھا کہ اللہ آپ کو نیند نہیں آتی, آپ کو اونگ نہیں آتی؟ تو یہ بڑا کیوٹ سا کویسچن ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ آپ ایسا کیجئے کہ ایک نازک سی چیز پکڑ کے کھڑے ہو جائیے, اور آپ نے سونا نہیں ہے. اب موسیٰ علیہ السلام نے کوئی نازک سی چیز, کوئی شیشہ ٹائپ چیز جو ویسے گلاس کی بنی ہوگی, وہ پکڑ کے وہ کھڑے ہوئے, اینڈ ہی ٹرائیڈ ہز بیسٹ کہ وہ نہ سوئے. لیکن انسان تھے, انہیں تھوڑی سی اونگ آئی. اونگ آپ سمجھتے نا, یعنی کہ اگر آپ ایک جگہ بیٹھے ہوئے اور آپ کو صرف کہا جائے یہاں پہ بیٹھو اور اس چیز کی حفاظت کرو, آپ کتنی دیر حفاظت کریں گے؟ آپ بور ہو جائیں گے. آپ 8 گھنٹے حفاظت کر لیں گے, 10 گھنٹے حفاظت کر لیں گے, اس کے بعد آپ کو اونگ آئے گی. موسیٰ علیہ السلام کو اونگ آئی اور وہ چیز نیچے گری اور کرچی کرچی ہو گئی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ موسیٰ if I was to sleep, اگر مجھے نیند آئے یا مجھے اونگ آئے تو کائنات کا یہ حساب کتاب ہوگا, یعنی کائنات کرچی کرچی ہو جائے گی اگر مجھے اونگ آ جائے گی. تو سوچیں کہ اللہ کون ہے؟ اللہ القیوم ہے, قائم رہنے والا ہے, اور انسان جو ہے یہ فانی ہونے والا ہے.
تو ہم کس بیسس پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جو ہے وہ ریجیکٹ کرتے ہیں. اینڈ ہاؤ کوڈ وی ایگزسٹ سائنٹیفکلی. اگر وی ٹاک سائنٹیفک possibilities, تو آپ کو پتہ ہے کہ there are over 200 parameters necessary for a planet to support life. 200 known parameters ہیں اس سے پہلے کہ ہم کسی پلانٹ کو ڈکلیئر کریں کہ یہاں پہ لائف سپورٹ ہو سکتی ہے. اور سائنس اور ناسا ابھی تک اس کھوج میں لگے ہوئے کہ وہ پلانٹ کون سا ہے. ارتھ تو ہے ہی, لیکن ارتھ کے علاوہ وہ کون سا ہے. سو ہاؤ کم کس نے ہمیں یہاں پہ بھیجا ہے, کس نے ہمیں ڈائریکٹ کیا ہے کہ اس طرف جا کے ہیومن بینگ جو ہے بسیں گے, کس طرح ہماری لائف یہاں پہ ایوالو ہوئی, ہاؤ ڈڈ وی اینڈ اپ ہیئر. یہ سارے سوالات جب انسان سوچنے بیٹھتا ہے تو اس کا جو ہے مائنڈ بلو اپ ہو جاتا ہے. اور دی اونلی پاسبلٹی, اگین اینڈ اگین میں جان لینکس کو کوٹ کر رہا ہوں, وہ سیڈ کہ جیسے جیسے سائنس کا علم بڑھ رہا ہے ویسے ویسے یہ ہائپوتھسس دیٹ دیر از اے کریٹر اور دیر از اے ہیوج چانس کہ وی ہیو بین سینٹ بائی دا کریٹر on this dunya. It has become more and more applicable and that is the best explanation we have. And finally you should know that there is this infinite source that is God Almighty who is free of all limitations. تو سائنس کے مطابق بھی there has to be a source, there has to be a creator جو کہ ان چیزوں سے بری ہے, اسپیس میٹر اور ٹائم سے بری ہے, جو نوشن آف ٹائم سے بری ہے, جو نوشن آف اسپیس سے بری ہے, جو نوشن آف کاز اینڈ افیکٹ سے بری ہے, جو سیلف ایگزسٹنٹ ہے اور جس کو ایگزسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یعنی کہ اس کو کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہی از دا کریٹر آف ایوری تھنگ اینڈ دیر از نتھنگ بفور ہم, نتھنگ آفٹر ہم. وہ اول ہے, وہ آخر ہے, اور وہ ذات کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. قرآن مجید ہو ہی نہیں سکتا ایک انسان کی طرف سے. ٹھیک ہے. چوتھا میں نے آپ کو آرگومنٹ بتایا تھا کہ وہ ہے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ وہ آئی اسپیشلسٹ ہے ہی نہیں, اس کی کوئی اسپیشلائزیشن نہیں ہے. اب آپ کہیں گے کہ وہ کتاب تو پڑھنے کے بھی لائق نہیں ہے, اس کی آنکھوں پہ لکھی ہوئی کتاب. کیوں؟ کیونکہ ابھی اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں آئی کا, اس نے کہاں سے آئی کے اوپر کتاب لکھ دی. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹیسٹ آف اوتھرشپ, یا اس کو آپ کہہ لیجئے کہ ٹیسٹ آف کریڈیبلٹی, کہ اس بندے کی اپنی کریڈیبلٹی کیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ ایک انسان نے قرآن لکھا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لکھا ہے, پروڈیوس کیا ہے, تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید ہی بتا رہا ہے اور ان کی سیرہ بتا رہی ہے. امی تھے, لکھنا پڑھنا اس دور کا جو لکھنا پڑھنا تھا ہمارے نبی نہیں جانتے تھے اس کو. تو ہاؤ کین سم ون جس نے کبھی پوئٹری نہیں سیکھی, جس نے کبھی ظاہر ہے ہسٹری کی کتابیں کا مطالعہ نہیں کیا, ٹریول اتنا نہیں کیا, ایک ہی سفر ہے ہمارے نبی کا, شام کا سفر ہے, تو ٹریول نہیں کیا, تو ہاؤ کم سم ون لائک ہم, یعنی اس دور کی بات ہو رہی ہے, وہ قرآن مجید کیسے پروڈیوس کر سکتے ہیں؟ ایون دو ہمارے نبی جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم امی ہونے کے باوجود بہت وائز, بہت انٹلیکچوئل, یہ باتیں اپنی جگہ درست ہیں, اور بہت ہی نیک سیرت, ایون بیفور بیکمنگ اے پروفٹ, صادق اور امین تھے. لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ ان کے پاس وہ علوم نہیں تھے جو علوم ہمیں قرآن مجید میں نظر آتے ہیں. تو یہ چار آرگومنٹس میں نے آپ کو دیے تھے: ٹیسٹ آف ٹائم, ٹیسٹ آف ویریڈ سبجیکٹس, ٹیسٹ آف سنگل اوتھرشپ, اور ٹیسٹ آف کریڈیبلٹی. تو بہرحال اس کے علاوہ دیکھیں سب سے بڑا ہمارا آرگومنٹ جو ہے قرآن مجید کی حقانیت پہ, وہ اس کی پریزرویشن ہے. قرآن مجید تھرو آؤٹ ہسٹری پریزرو ہوا ہے, اور بالکل وہی چیز ہم تک پہنچی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریسائٹ کی. کوئی اور مذہبی کتاب نہیں یہ کلیم کر سکتی کہ وہ ایگزیکٹ وہی ہے. جیسے کہ بائبل, اس کی سورس کیا ہے, بائبل ہم تک کیسے پہنچی, پریزرو کیسے ہوئی تھرو آؤٹ ہسٹری, گیتاز, اپنیشد, ویداز, مہا بھارتا, ان کی کیا سورس ہے, کس نے نیریٹ کروائی, کس نے لکھوائی, ہم تک کیسے ریچ کی. تو یہ ایسے سوالات ہیں جن کے دوسرے مذاہب کے پاس آنسرز نہیں ہیں, اور قرآن مجید اس کو واضح بیان کرتا ہے کہ پرانی جو کتابیں ہیں ان کو ٹیمپر کر لیا گیا, ان میں چینجز لے آئی گئیں, لیکن قرآن مجید کی حفاظت اور ذکر اوور آل دین کی حفاظت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذمہ داری لی. آج انشاءاللہ کچھ ہم بات کرتے ہیں قرآن مجید کے فضائل پہ. نوبل ایکسپیریمنٹ کا نام کسی نے سنا آپ میں سے؟ کسی نے؟ امریکہ میں 1920 میں ایک سوشل ایکسپیریمنٹ ہوا تھا نوبل ایکسپیریمنٹ کے نام سے, کبھی سنا ہے؟ کیا تھا یہ نوبل ایکسپیریمنٹ؟ کیا ہے نوبل ایکسپیریمنٹ؟ یہ ہے کہ امریکنز نے بل پاس کیا باقاعدہ, سینیٹرز نے, کہ شراب ہم بین کریں گے, الکوہل کو بین کریں گے. اور اس کو نوبل ایکسپیریمنٹ اس لیے کہا کہ ایوری ون وانٹس ٹو بی نوبل, کیونکہ شراب کے نقصانات بہت تھے سوسائٹی میں. 13 سال یہ ایکسپیریمنٹ چلا, اینڈ اٹ بیڈلی فیلڈ, ایبسولوٹلی بیڈلی فیلڈ.
یہاں تک کہ ابھی سلائیڈز آپ کو نظر آتی ہیں تو 1933 دسمبر 5 دسمبر 1933 میں مجبوراً سینیٹرز کو یہ لا پاس کرنا پڑا. دسمبر 5 1933 کو جب یہ ہیڈ لائن آئی کہ پروہیبیشن اینڈز ایٹ لاسٹ, تو خوشیاں منائی گئیں. وہ بارز والے بھی خوشی منا رہے ہیں اور جو پینے والے ہیں وہ بھی بہت خوشی منا رہے ہیں. اور اتنی ریزسٹنس انہوں نے شو کی, اتنی ریزسٹنس شو کی کہ 13 سال بعد مجبوراً, بلکہ آن دا کنٹرری جب شراب کو حرام کیا گیا تو کرائم اور بڑھ گیا اور وائلنس اور بڑھ گیا اس سوسائٹی میں. اب یہ کتنا سال ہے؟ 13 سال. انٹرسٹنگلی قرآن مجید جب آیا تو مکی دور کتنا ہے؟ 13 سال. اور شراب کی جو آیات آئی ہیں وہ کتنے سال بعد آئی ہیں؟ تقریباً اتنا ہی عرصہ ہے شراب کی بیننگ کی جو آیات ہیں, ٹھیک ہے. 13 سال بعد جب شراب کی آیات, یا کچھ عرصہ 13 نہیں ہوگا, چلیں کچھ کم ہو سکتا ہے, اینی شراب کی بین کی جب آیات آئی ہیں, اور آپ کو پتہ ہے بتدریج آئی ہیں, بتدریج مینز کہ سٹیپ بائی سٹیپ آئی ہیں. پہلے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کے کچھ فائدے بھی ہیں لیکن نقصان زیادہ ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز کے قریب بھی نہ جاؤ نشے کی حالت میں, اور پھر ٹوٹلی بین کر دیا کہ رجس من عمل الشیطان, یہ شیطان کا عمل ہے, اس کو چھوؤ بھی نہ, اس کو ہاتھ بھی نہ لگاؤ. آپ کو پتہ ہے کہ شراب جب قرآن نے بین کیا تو اس کا سکسیس ریٹ کتنا تھا؟ 99.9%. اور نوبل ایکسپیریمنٹ سکسیس ریٹ 10% بھی نہیں. دس از دی امپیکٹ آف قرآن. جو لوگ آج کے دور میں کسی ایڈکشن کا شکار ہیں, بہت بہت ایڈکشنز ہیں آج کل لوگوں کو, ٹھیک ہے, سوشل میڈیا ایڈکشن ہو سکتی ہے, پورن ایڈکشن ہو سکتی ہے, کسی اور قسم کی ایڈکشن ہو سکتی ہے, ان کے لیے اس پوری کیس سٹڈی میں کتنی امید ہے کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو آپ کو ایڈکشن سے نکال دے. کیونکہ سب سے بری ایڈکشن الکوہل ایڈکشن ہوتی ہے. کمپیئر ٹو الکوہل ایڈکشن پورن ایڈکشن کچھ بھی نہیں ہے. میں ایز اے سائیکالوجسٹ آپ کو بتا رہا ہوں, اتنی بری ہوتی ہے الکوہل ایڈکشن, اتنی بری لت ہوتی ہے اس کی کہ الکوہل کو چھوڑنا نیکسٹ ٹو امپاسبل ہوتا ہے. جس کو لت لگ جائے الکوہل کی, اور ڈرگ بھی اس سے بھی خطرناک ہوتی ہے. قرآن مجید نے ہسٹری میں ثابت کر کے دکھایا ہے کہ اچھا خاصا شراب پیتے تھے. آپ کو پتہ ہے مکہ والے, قریش مکہ ایڈکٹس تھے, محفلوں میں شراب چلتی تھی. 99.9% قرآن مجید نے سکسیس ریٹ دیا. دس از دی امپیکٹ آف قرآن آن سوسائٹی, دس از دی امپیکٹ آف قرآن آن انڈیویجول. اور ہم کمپیئر کریں نوبل ایکسپیریمنٹ سکسیس ریٹ 10% بھی نہیں ہے. تو دیکھیں یہ اٹ سیلف ہسٹری گواہی دے رہی ہے کہ قرآن مجید جہاں بھی لگاؤ گے, آپ امپلیمنٹ کرو گے, اپنی زندگیوں میں لے کے آؤ گے, ایڈکشن چھوٹے گی. سوسائٹی میں لے کر آؤ گے, ایڈکشن چھوٹے گی. ایک گھرانے میں لگاؤ گے قرآن مجید کے لاز, قرآن مجید گھر میں پڑھایا جائے گا, اس کے لاز کو امپلیمنٹ کیا جائے گا, گھروں میں برکت آئے گی. گھروں میں کوئی بری عادتیں ہیں, گھروں سے بری عادتیں ختم ہوں گی. تو یہ ہمارے لیے سبحان اللہ بہت موٹیویشنل بات ہے. جو بھی خدا نہ خواستہ کسی قسم کے مسئلے میں پڑا ہوا ہے, قرآن مجید کے ساتھ جڑ جائے. میں آج اس کو یہ نصیحت کر رہا ہوں کیونکہ یہ ہم نے خود بھی دیکھا ہے الحمدللہ اپنی لائف میں. میری اپنی جو چینج ہے قرآن کے تھرو ہے. میں 2007 میں جب کافی سیڈ فیز سے گزر رہا تھا, دین کی طرف نہیں تھا اتنا, تو میں نے فرسٹ ٹائم قرآن کھولا اور قرآن مجید کی آیات میرے سامنے آئی, ٹرانسلیشن کے ساتھ کھولا فار دا فرسٹ ٹائم ان مائی لائف. اس سے پہلے قرآن کبھی میں نے ٹرانسلیشن سے نہیں پڑھا تھا. کبھی کبھی بس وہ قاری صاحب نے جو صورتیں سکھا دی تھی یا اسلامیت میں جو صورتیں پڑھی ہوئی تھی او لیولز میں وہی تھی, ادروائز میں نے کبھی کوشش نہیں کی تھی. تو میرے ایک دوست تھے, انہوں نے مجھے اردو میں قرآن کی ٹرانسلیشن گفٹ کی تھی. بہرحال میں نے کافی عرصہ پھر بھی ہاتھ نہیں لگایا, لیکن دس ون ٹائم بس میں بہت زیادہ ایک سیڈ فیز میں گزر رہا تھا, میری زندگی بہت سیڈ فیز سے گزر رہی تھی. تو میں نے کوشش کی قرآن کو پڑھنے کی. تو قرآن جب میں نے کھولا تو پہلی چند جو آیات تھی ان میں سے ایک آیت یہ تھی کہ غم نہ کرو, تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن ہو. سورہ آل عمران کی یہ ورس میرے سامنے آئی, سبحان اللہ. تو دیکھیں قرآن مجید میں نے تو خود ایکسپیرینس کیا ہے کہ آپ کے ساتھ بات کرتا ہے, اور قرآن مجید آپ کے پرابلمز کے آپ کو سلوشن دیتا ہے. قرآن مجید جس طرح سے آپ کو کام ڈاؤن کرتا ہے, جس طرح سے آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے, کوئی اور انسان یعنی انسان کے الفاظ اس طرح سے موٹیویٹ نہیں کر سکتے. انسان کے الفاظ کے وہ اثرات نہیں ہو سکتے جو قرآن مجید کے ہو سکتے ہیں. اور قرآن مجید ان عربک اس کے الگ اثرات ہیں, قلب پہ, روح پہ, ہمارے نفسیات پہ. اور قرآن مجید کے جو ٹرانسلیشن ہے, جو میسج ہے, اس کے الگ اثرات ہیں. جیسے نوبل ایکسپیریمنٹ میں نے آپ کے سامنے کوٹ کیا. تو ہم اینالائز کرتے ہیں کہ اس کے میسج کے آخر کیا اثرات ہیں. سب سے پہلے یہ آیا بہت خوبصورت ہے جو حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے جب سنی when he became a Muslim,
تو یہ والی آیات ریسائٹ ہو رہی تھی. ان کے گھر آپ کو پتا ان کی جو بہن تھی ان کے ہسبینڈ قرآن ریسائٹ کر رہے تھے, تو انہوں نے سن لیا. حضرت عمر نے باہر کان لگا کے بڑا غصے ہوئے کہ میری بہن مسلمان ہو گئی ہے. تو بعد میں جب مارا مورا اپنی بہن کو, ذرا غصہ کام ڈاؤن ہوا, تو کہا اچھا چلو مجھے بھی بتاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے. تو پھر جب یہ آیات ان کے سامنے آئی سورہ طٰہٰ کی, ان میں سے ایک آیت یہ تھی ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہم نے تمہیں مصیبت میں مشقت میں ڈالنے کے لیے نازل نہیں کیا ہے. اور حضرت عمر صلی اللہ عنہ کا یہ بلیف تھا, وہ یہ سمجھتے تھے کہ یار جب سے قرآن آیا ہم مصیبت میں ڈل گئے, نعوذ باللہ, یعنی قرآن نے لڑوا دیا ہے لوگوں کو. اب ان کا پرسپیکٹیو یہ تھا کہ ماں بیٹے سے لڑ رہا ہے, اسی طرح باپ بیٹے سے لڑ رہا ہے, بھائی بھائی جدا ہو رہے ہیں آپس میں. اسی طرح دیکھیں ہماری سوسائٹی کتنی وائبرنٹ تھی, کتنی ہیپی تھی, سو کالڈ ہیپی, سب اکٹھے رہتے تھے. جب سے قرآن آیا ہے تو فیکشنز بن گئے ہیں, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سائڈ پہ ہیں, قریش مکہ دوسری سائڈ پہ ہیں. تو یہ ان کا بلیف تھا, تھاٹ تھا. بہرحال اس تھاٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ آئے تھے وہاں پر, لیکن دیکھیں قرآن نے اس کا جواب دے دیا کہ یہ ہم نے اس لیے کتاب نازل نہیں کی کہ آپ کو مشقت میں مصیبت میں ڈالا جائے. اب دیکھیں اس میں ہمارے لیے بھی جواب ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ اسلام کو برڈن سمجھتے ہیں انفارچونیٹلی, اینڈ اس میں کچھ ہمارا بھی قصور ہے. ہم نے یوتھ کے سامنے اسلام کو ہمیشہ ڈوز اینڈ ڈونٹس بنا کر پیش کیا کہ اسلام از آل اباؤٹ ڈوز اینڈ ڈونٹس, یہ نہ کرو یہ کرو, یہ نہ کرو یہ کرو. حالانکہ قرآن کا مین میسج جو ہے وہ یہ ہے کہ ہو از اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اور انسان کا اللہ سے تعلق کیسا ہونا چاہیے. قرآن از آل اباؤٹ یو, قرآن ٹاکس اباؤٹ ہیومن بینگز. قرآن آپ کی نفسیات کو ایڈریس کرتا ہے, آپ کے قلبی ذہنی مسائل کو ایڈریس کرتا ہے. قرآن مجید جو ہے وہ شفا ہے, ہیلنگ ہے. تو ہم نے شاید ہماری بھی غلطی ہے اس طرح سے پریزنٹ نہیں کیا سولوشن بنا کے یوتھ کے سامنے. تو چونکہ ان کے سامنے بس ڈوز اینڈ ڈونٹس کی طرح ہی قرآن مجید آیا ہے, دیٹس دا ریزن کہ شاید ہماری یوتھ قرآن کو, اسلام کو بس ایک برڈن سمجھے ہوئے. تو دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں آنسر دے دیا کہ قرآن ایک برڈن نہیں ہے, قرآن تم پہ مشکل ڈالنے نہیں آیا. اب اس کو ہم اینالائز کرتے ہیں اس آیا کو, ٹھیک ہے, اور میں آپ کے سامنے جو ہے وہ کچھ قرآن کے نام پریزنٹ کرتا ہوں. قرآن مجید خود اپنے یہ نام ہمیں بتاتا ہے. قرآن از کالڈ نور, نور مینس لائٹ, ٹھیک ہے. قرآن مجید کالز اٹ سیلف ہدا, ہدا ہدایت دینے والی کتاب, گائیڈنس دینے والی کتاب. یو نیڈ گائیڈنس, یو آر لاسٹ, آر یو اے لاسٹ سول, ریڈ دا قرآن, کم ٹو دا قرآن, قرآن ول گائیڈ یو واٹ ٹو ڈو. اس کے بعد رحمہ, قرآن مجید نے اپنے آپ کو رحمہ کہا. مرسی, یو نیڈ مرسی آف اللہ, اپنی زندگی میں رحمت لانا چاہتے ہو, اپنے گھروں میں رحمت لانا چاہتے ہو, قرآن کے ساتھ کنیکٹ ہو جاؤ. قرآن کالز اٹ سیلف شفا, شفا آف ایوری ٹائپ, ٹرسٹ می. رقیہ آپ کو پتہ ہے نا, پورا ایک فیلڈ ہے اسلامک, آپ کہہ لیجئے تھیراپی یا ایک علاج ہے. آیات پڑھی جاتی ہیں, راکی ہوتا ہے نا وہ کچھ آیات پڑھتا ہے مریض پہ. تو قرآن کا شفا ہونا ثابت بھی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سورہ البقرہ میں شفا ہے, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ اس کو کہا شفا ہے. اس میں اپنے بیماروں پہ زیادہ سے زیادہ سورہ فاتحہ پڑھو, اس کے بڑے میریکولس ایفیکٹس ہیں. میں نے خود وٹنس کیا ہوا ہے یہ, میری فیملی میں بہت زیادہ بیمار تھا کوئی, میں نے خود قرآن ان پہ ریسائٹ کر کے اس کے میریکولس ایفیکٹس الحمدللہ دیکھے. سورہ البقرہ از ویری پاورفل ان دیٹ کانٹیکسٹ. ہیونگ سیڈ اٹ, میڈیسن کا علاج بھی کرانا چاہیے, بٹ یہ کہ قرآن کے اپنے اثرات ہیں, سبحان اللہ. آپ کو پتہ ہے بہت سے لوگ سورہ رحمان کے ایفیکٹس بتاتے ہیں, آئی سی یو میں سورہ رحمان کی تلاوت. بہرحال حدیث میں تو سورہ رحمان اسپیسیفکلی نہیں آتا, حدیث میں سورہ فاتحہ اور سورہ البقرہ کا تذکرہ اسپیسیفکلی آتا ہے, بٹ پورا کا پورا قرآن الحمدللہ شفا ہے. تو رقیہ جب کرتے ہیں اس میں اسپیشلی دیکھیں ایول آئی, ایول آئی کے بہت اثرات ہوتے ہیں, ایول آئی از ریئل. سب سے زیادہ ایول آئی جو ہے یہ کامن, میں تو کہتا ہوں کہ آج کل زیادہ کامن ہے بیکاز آف سوشل میڈیا, ہم ہر چیز شیئر کر دیتے ہیں. تو ایول آئی کے اثرات میں ہے ڈی موٹیویشن ہونا, اور بہت سست فیل کرنا, بہت زیادہ جمائیاں آنا بیٹھے بیٹھے, بہت زیادہ تھکن محسوس کرنا, بیٹھے بیٹھے کوئی بیماری ہو جانا. بہرحال یہ کچھ ایفیکٹس بتائے ہیں اسکالرز نے. تو ایول آئی کا ایفیکٹ آپ دیکھ لیجئے معوذتین میں. معوذتین کا مطلب ہے جو 11 ورسز ہیں, یعنی سورہ فلق اینڈ سورہ ناس. تو قرآن مجید شفا بھی ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. اسی طرح کبھی کسی پہ پوزیشن ہوا ہو جن کی طرف سے, تو قرآن کی مخصوص آیات پڑھی جائیں تو ظاہر ہے کہ وہ جن بہت افیکٹ ہوتا ہے اس سے. اور راکیز آپ نے دیکھا ہے قرآن مجید کی آیات پڑھ کے پھر اس کا علاج کرتے ہیں جس پہ پوزیشن بھی ہوئی ہو. تو اس سینس میں بھی قرآن مجید سبحان اللہ شفا ہے.
اسی طرح قرآن مجید نے ذکر کہا اپنے آپ کو، ذکر جس میں تذکرہ ہے، جس میں سٹوریز ہیں، اور وہ سٹوریز بہت ہی امیزنگ ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کچھ انشاءاللہ۔ قرآن مجید نے اپنے آپ کو کریم کہا۔ ایک قرآن کے بہت بڑے سکولر ہیں، حافظ صلاح الدین نام ہے ان کا، تو ماشاءاللہ پروفیسر ہیں قرآن کے، تو وہ میرے ساتھ ایک بار بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے انہوں نے نصیحت کی کہ دیکھو اگر آپ نے قرآن مجید سے صحیح فائدہ اٹھانا ہے تو قرآن اپنے آپ کو کہتا ہے کریم، قرآن کریم، تو ہی سیڈ کہ یو ہیو ٹو بیکم کریم ایز ویل۔ تو کریم کا مطلب ہوتا ہے انتہائی ڈگنیفائڈ اور انتہائی جینرس۔ تو انہوں نے کہا کہ اف یو وانٹ ٹو اپروچ دا قرآن فرسٹ بیکم کریم، تاکہ قرآن مجید آپ کو فائدہ دے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے اندر ڈگنیٹی والے ایٹریبیوٹس لے کر آئیں، ڈگنیفائڈ ہو کر قرآن کو اپروچ کریں، ٹھیک ہے، تبھی آپ کو قرآن جو ہے وہ صحیح فائدہ دے گا۔ تو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، سبحان اللہ۔ حکمہ، حما لکھا ہوا ہے حکمہ، قرآن مجید نے حکمہ کہا اپنے آپ کو، اے بک آف وزڈم، یاسین والقرآن الحکیم۔ قرآن مجید میں وہ رولز ہیں، وہ پرنسپلز ہیں، ابھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جو آج ماڈرن سائیکالوجی، ماڈرن سوشولوجی ہمارے سامنے جو کانسیپٹس رکھ رہے ہیں۔ قرآن مجید نے اپنے آپ کو مبارک کہا کہ ایک ایسی کتاب جو بابرکت ہے، اور اس کے اوپر اسلاف کا میں آپ کو ایک کوٹ سناتا ہوں، بڑا خوبصورت کوٹ ہے۔ یہ کوٹ ہے جی، جسٹ اے مومنٹ جی، محمد امین الشنقیطی رحمہ اللہ ایک سلف ہیں، وہ کہتے ہیں some of the ulama of tafsir said we busied ourselves with the Quran and we were overwhelmed with the blessings and bounties in this world in confirmation of the ayah this Quran is a blessed book۔ وہ کہتے ہیں کہ علماء جو تفسیر کے علماء ہیں ان سے ہم نے سنا کہ انہوں نے اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ بزی کیا اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے قرآن کی برکتیں اپنی زندگیوں میں دیکھی۔ اور یہ صرف یہ بات نہیں ہے، کئی لوگ ان کے میں گھر گیا اور مجھے ان کے گھر میں ایک بہت ہی سیرینٹی کی فیلنگ، پیس کی فیلنگ، آپ کو پتہ ہے ہم ونڈز آف چینج جو ہمارا ٹور ہوتا ہے، لوگ ہمیں اپنے گھروں میں ٹھہراتے ہیں، ماشاءاللہ محبت کرتے ہیں، گھروں میں انوائٹ کرتے ہیں کھانا وغیرہ کھلانے کے لیے۔ اکثر گھروں میں جا کے نا مجھے بہت ایک سیرینٹی والی فیلنگ، پیس والی فیلنگ، ٹرینکویلٹی، جیسے نا یہاں اس گھر میں برکت بہت زیادہ فیل ہو جاتی ہے، پازیٹیو انرجی ہوتی ہے ایک جگہ کی، ٹھیک ہے نا۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ عرفات حج کیا ہے کسی نے یہاں پہ؟ ماشاءاللہ آپ لوگ میرے ساتھ انشاءاللہ اس بات کی گواہی دو گے کہ ڈے آف عرفہ 9 ذی الحج، اس دن ایک دم سے موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے تقریباً عصر کے بعد، اور ایک ایسی رحمت کی فیلنگ آتی ہے نا اس جگہ عرفات کے میدان میں، کیونکہ اتنے لوگ دعائیں کر رہے ہیں، اتنے لوگ جو ہے اللہ رب العالمین کو پکار رہے ہیں، رو رہے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تشریف لائے ہوئے ہیں پہلے آسمان پہ، حدیث میں آتا ہے۔ تو دیکھیں ان چیزوں کے پازیٹیو ایفیکٹس ہوتے ہیں، وہ انرجی، یو کوڈ فیل دی انرجی۔ آپ کبھی انشاءاللہ حج کرنے جائیں گے نا عرفات میں، ریممبر مائی ورڈز، یو ول فیل دس انرجی، یو ول فیل امیزنگ۔ آپ کو لگے گا میرے زندگی کا مقصد پورا ہو گیا عرفات میں جا کے، میدان عرفات میں جا کے، ٹھیک ہے۔ تو میں کچھ لوگوں کے گھروں میں جاتا ہوں، یقین کریں کہ اتنی برکت، اتنی رحمت فیل ہوتی ہے، اور ایوری ٹائم آئی آسک دیم کہ کیا وجہ ہے، ایوری ٹائم آنسر واز کہ ہمارے گھر میں قرآن کلاس ہو، ایوری ٹائم میری مدر قرآن پڑھاتی ہیں، یا یہ آنسر ہوتا ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں نا ماشاءاللہ قرآن کلاس ہوتی ہے۔ میں رحیم یار خان گیا، وہاں پہ گھر میں ہم ٹھہرے، ماشاءاللہ بہت مجھے سیرینٹی فیل ہوئی، نیند بہت اچھی آئی، اس سے بھی پتہ لگ جاتا ہے نا، خواب بہت اچھے آتے ہیں، ظاہر ہے وہ لوگ ٹھہراتے ہیں گھر میں۔ تو ہم نے پوچھ لیا کہ ماشاءاللہ بڑا ہمیں پیسفل محسوس ہوا آپ کے گھر میں۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو بیسمنٹ دکھاتے ہیں۔ بیسمنٹ میں ماشاءاللہ قرآن کلاس، پورا بیسمنٹ ڈیڈیکیٹ کیا، قرآن کی کلاس ہوتی ہے، الہدا کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا، اور اس کی میں نے تصویر بھی کھینچی تھی بیسمنٹ کی، بڑا خوبصورت بیسمنٹ انہوں نے زبردست کر کے بنایا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ تو ایوری ٹائم ٹرسٹ می، جب بھی میں نے کسی کے گھر میں برکت ایسی فیل کی ہے، ہر بار یہی آنسر تھا کہ قرآن کلاس ہوتی، سبحان اللہ یہاں۔ اور قرآن کلاس کے اثرات ایسے زبردست ہیں کہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ینگسٹرز اتنا نہ بیٹھے اس کلاس میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے ان کا اٹینشن سپین بالکل ہی 5 سیکنڈ 6 سیکنڈ ہے، اس کے بعد زون آؤٹ ہو جاتے ہیں، جین زی ہماری، ٹھیک ہے نا، کہیں اور پہنچ جاتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے قرآن کے لیے ایک صبر چاہیے سمجھنے کے لیے، قرآن کی تفسیر پڑھنے کے لیے آپ کو پیشنس چاہیے، ایک سلو کلاس ہوتی ہے۔ بٹ یہ بھی ٹرسٹ می، میرا آنکھوں دیکھا جو ہے نا، میں اس کا شاہد ہوں، عینی شاہد ہوں، کہ جن گھروں میں قرآن کلاس ہوتی ہے ان کے بچے صرف بیٹھ ہی جائیں نا قرآن کلاس میں، چاہے ان کو اس وقت اتنی سمجھ نہ لگے، چاہے وہ کہیں جی کہ نہیں ہم اتنا موٹیویٹڈ نہیں ہیں،
لیکن ٹرسٹ می ریسٹ ایشورڈ ان کے اوپر قرآن کے اثرات آتے ہی آتے ہیں، اور ان کے سب کانشیس افیکٹ اور انکانشیس پہ جا کر قرآن افیکٹ کرتا ہے، اور کبھی نہ کبھی انشاءاللہ اس کے اثرات آپ کو نظر آئیں گے، فروٹس نظر آئیں گے۔ تو بہرحال قرآن جو ہے ایک مبارک کتاب ہے۔ قرآن نے اپنے آپ کو حبل کہا، رسی۔ قرآن مجید جو ہے یہ ایسی رسی ہے، حدیث میں آتا ہے، جس کا ایک اینڈ انسان کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، یعنی ڈائریکٹ رابطہ ہے اللہ سے، ڈائریکٹ رابطہ ہے، اللہ تعالیٰ سے بات کرتا ہے انسان، اللہ تعالیٰ کی باتیں سنتا ہے انسان، اور قرآن وہ حبل ہے، وہ رسی ہے جو فرقہ واریت کو توڑ دے گی۔ احسن الحدیث قرآن نے اپنے آپ کو کہا کہ ایسی کتاب جس میں بہترین سٹوریز ہیں۔ احسن الحدیث یہ سورہ یوسف میں بھی آتا ہے کہ احسن القصص کہا سورہ یوسف کو، بیسٹ آف سٹوریز۔ احسن الحدیث قرآن نے خود اپنے آپ کو کہا کہ یہ ایسا تذکرہ ہے جس میں احسن ترین، بیسٹ ترین جو ہے وہ سٹوریز ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ما انزلنا علیک القرآن لتشقی اس کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ سائیکالوجی کے ٹاپکس بتاتا ہوں۔ دیکھیں قرآن کہتا ہے کہ قرآن تم پر بوجھ ڈالنے نہیں آیا۔ یہ انفارچونیٹ ہے کہ ہم نے اسلام کو ایک بوجھ بنا دیا یوتھ کے لیے۔ اصل میں اسلام کلچرز کو ڈسٹروائے کرنے نہیں آیا، یہ بات یاد رکھیں، کلچرز کو ریفارم کرنے آیا۔ اسی طرح اسلام ڈیزائرز کو ڈسٹروائے کرنے نہیں آیا، ڈیزائرز کو ڈسپلن کرنے آیا۔ ان دیٹ سینس قرآن مجید رحمت ہے، بہت بڑی رحمت، کیونکہ قرآن آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ چیز کرو، یہ چیز نہ کرو۔ اور وہ ٹاپکس کیا ہیں جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں سائیکالوجی کے 21st سینچری میں؟ ہوپ، آپٹمزم، کریج، مائنڈ فلنس، میڈیٹیشن، ایموشنل انٹیلیجنس، ویل بینگ، یہ پازیٹیو سائیکالوجی کے ٹاپکس، اور ان پر ٹرینرز لاکھوں روپیہ آپ سے لے کے آپ کو ٹریننگ کرائیں گے۔ آپ جب کاؤنسلنگ کرانے جاتے ہیں کسی کے پاس، وہ آپ میں آپٹمزم انسٹل کرتے ہیں، ہوپ انسٹل کرتے ہیں، کریج انسٹل کرتے ہیں، آپ کو مائنڈ فلنس کی طرف لاتے ہیں، ٹھیک ہے، سو این اینڈ سو فورتھ۔ قرآن مجید نے ان ٹاپکس کو اتنا ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے، اتنا ہوپ دلایا ہیومینٹی کو۔ سب سے بڑا ہوپ تو یہ ہے نا کہ انسان کو سیلویشن کا ایک راستہ نظر آ جائے، انسان کو کچھ گارنٹیز مل جائیں، اس کو ہوپ مل جائے کہ مجھے جسٹس ملے گا، اس کو ہوپ مل جائے کہ ڈسپائٹ ڈیفیکلٹیز مجھے آسانی ملے گی، اس کو ہوپ مل جائے کہ کوئی بات نہیں، اگر یہاں نقصان ہو بھی گیا تو کہیں اور کمپنسیٹ ہو جائے گا۔ دس از ہوپ، دس از آپٹمزم۔ قرآن یہ ہوپ اور آپٹمزم کتنا دیتا ہے۔ قرآن آپ کو ایسی ایسی آیاز ہیں کہ ہم تمہیں جنت میں اکٹھے کر دیں گے تمہارے فیملی والوں کے ساتھ، ایسی ایسی آیاز ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو ایسی ایسی آیاز ہیں، اتنی کامنگ آیاز ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ کوئی بھی کریچر نہیں لیکن اس کا رزق اللہ نے اس کے ساتھ باندھا ہوا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ کون ہے جو تمہیں مصیبت سے نکال سکتا ہے جب تم پہ کوئی مصیبت آ جائے سوائے اللہ کے۔ قرآن مجید کہتا ہے کون ہے جو اللہ اگر تمہاری مدد کرے تو تم سے کچھ روک دے، اور کون ہے جو تم سے کچھ چھین لے جب اللہ تمہیں کچھ دینا چاہتا ہے۔ یہ قرآن کی آیات ہے، اتنی گارنٹیز ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اسے نکال لے گا ڈیفیکلٹی سے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے دے گا، اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ اتنی گارنٹیز ہیں قرآن میں۔ تو قرآن از فل آف ہوپ، فل آف آپٹمزم، فل آف کریج۔ قرآن کہتا ہے اسٹیپ لے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں، حق کی آواز بلند کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ قرآن میں کریج کی سٹوریز ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی سٹوریز فل آف کریج ہے کہ نہیں؟ دو بندے فرعون کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے، ہارون اینڈ موسیٰ علیہ السلام، فل آف کریج۔ یوسف علیہ السلام کی سٹوری فل آف کریج ہے کہ نہیں ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا کریکٹر فل آف کریج ہے۔ مریم علیہ السلام کا کریکٹر، سبحان اللہ، عورتوں کے لیے کتنی بڑی مثال ہے کریج کی، کتنی بڑی مثال ہے۔ آسیہ علیہ السلام، کیا کریجس خاتون تھی آسیہ علیہ السلام، یعنی ڈٹ گئیں کہ نہیں میں حق پر ہی کھڑی رہوں گی، حالانکہ فرعون نے کتنا ٹارچر بھی کیا، لیکن ان کا کریج آپ چیک کیجئے۔ تو اٹس فل آف سٹوریز جس میں کریجس کریکٹرز ہیں۔ آپ کو انکریج کرتا ہے قرآن کہ کریج پیدا کرو، مورل کریج پیدا کرو، سائیکولوجیکل کریج پیدا کرو، صبر پیدا کرو اپنے اندر، توکل لاؤ۔ قرآن از فل آف مائنڈ فلنس، مائنڈ فلنس کی باتیں ہیں قرآن مجید میں۔ living in the moment، مائنڈ فلنس کہتے ہیں living in the present، living in the moment۔ قرآن is all about forward thinking mentality، قرآن is all about moving forward۔ قرآن تو کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ رحمت سے مایوس نہیں ہونا میری، موو فارورڈ کرو، آگے چلو۔
تو دیٹ از بیسیکلی مائنڈفلنس. پریزنٹ میں رہو, پاسٹ کو چھوڑ دو, فیوچر کی فکر بھی چھوڑ دو, اللہ تعالیٰ سنبھال لے گا. اسی طرح میڈیٹیشن, نماز, سبحان اللہ, میڈیٹیشن تو نہیں ہے نماز, لیکن نیکسٹ اللہ کی عبادت ہے, لیکن آج کی جو ماڈرن میڈیٹیشن ہیں وہ کچھ بھی نہیں نماز کے سامنے, کچھ بھی نہیں اگر ان کو کمپیئر کیا جائے. ایموشنل انٹیلیجنس, کیا ہے ایموشنل انٹیلیجنس؟ جذباتی ذہانت, اس میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ سیلف اویئرنس, اس میں کیا آتا ہے؟ سوشل سکلز, اس میں کیا آتا ہے؟ ایموشنز کو مینیج کرنا. قرآن میں جو کریکٹرز ہیں دے آر فل آف ایموشنل انٹیلیجنس. حضرت ابراہیم, ان کی ایموشنل انٹیلیجنس, حضرت یوسف کی ایموشنل انٹیلیجنس, حضرت نوح کی ایموشنل انٹیلیجنس, ڈسپائٹ چیلنجز کیسے انہوں نے آگے چلے, حضرت مریم کی ایموشنل انٹیلیجنس. تو قرآن, اور پھر ویل بینگ, قرآن از آل اباؤٹ ویل بینگ, ہیومن ویل بینگ. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, واقعی ما انزلنا علیک القرآن لتشقی, قرآن اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا آپ کو مصیبت میں ڈالے, قرآن تو رحمت ہے. قرآن نے تو ان ٹاپکس کو ایسے ایڈریس کر دیا ہے کہ آپ کو تو جشن منانا چاہیے مسلمان کو, کہ مجھے تو ایسی کتاب میرے گھر میں پڑی ہوئی ہے جس کو میں نے آج تک کھولنے کی مجھے توفیق نہیں ہوئی, پڑھنے کی توفیق نہیں. اس کتاب میں تو یہ سارے ٹاپکس پیک کے ٹاپکس ہیں, سبحان اللہ. اسی طرح واٹ آر دا ٹاپ ویلیوز آن وچ ہیومینٹی ایگری؟ دیکھیں کچھ ویلیوز ہیں جس پہ تمام انسانیت کا اتفاق ہے, دے کانٹ ڈس ایگری. وہ کیا ہے؟ ایکوالٹی, ڈگنیٹی اینڈ بردرہڈ آف ہیومن بینگز. اس پر سب کا اتفاق ہے کہ نہیں؟ ویسٹ کا بھی ہے, ایسٹ کا بھی ہے, افریقہ, ساری کنٹریز کا اتفاق ہے. آپ مجھے بتائیں قرآن کے علاوہ, اسلام کے علاوہ کوئی وے آف لائف بتا دیں, قرآن کے علاوہ کوئی فارمولا دکھا دیں جو انشور کرتا ہے ایکوالٹی, ڈگنیٹی اور بردرہڈ آف ہیومینٹی. نہیں کر سکتے. ریسزم ابھی تک ہے. ریسزم کا کیا حل ہے؟ قرآن سالو کرتا ہے ریسزم کو. سورہ حجرات کی آیات, قرآن کیا کہتا ہے کہ اے انسانوں, میں نے تمہیں ایک جوڑے سے پیدا کیا, اور تم میں سب سے زیادہ اکرام والا کون ہے, سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ ہاں جی, کیا آیا؟ جو تقوی والا ہے. اللہ نے ریسزم کی کمر ہی توڑ دی کہ یہ کیا باتیں ہیں کہ میں اس ذات کا ہوں, میری یہ نیشنلٹی ہے, میں کینیڈین ہوں, میں امریکن ہوں, میں برٹش ہوں, میری گوری چمڑی ہے, ٹھیک ہے نا, میں اس یونیورسٹی کا پڑھا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ساری چیز کی کمر توڑ دی. اللہ نے کہا نہیں, تم سب ایک جوڑے سے پیدا کیے گئے ہو, کوئی آکڑ نہیں ہے, صرف جو تم میں پرہیزگار ہے, ہمبل ہے, تقوی والا ہے, وہ اللہ کے قریب ہے. قرآن سالوز دا پرابلم آف ریسزم. ابھی تو میں نے یہ ایک ہی بات آپ کو بتائی. تو اونلی قرآن انشورز ایکوالٹی, ڈگنیٹی اینڈ بردرہڈ آف آل دا ہیومینٹی. دوسری ویلیو مینول لیبر, اس پر سب ایگریڈ ہیں. ڈگنیٹی آف مینول لیبر, قرآن مجید نے لیبرز کے اصول بیان کیے, جسٹس کے اصول بیان کیے. حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کو اجرت دو. آپ دیکھیں کہ جتنا اسلام لیبر لاز کی بات کرتا ہے کوئی اور مذہب نہیں کرتا. قرآن مجید نے جتنی ڈگنیٹی آف مینول لیبر کی بات کی ہے, جو اصول بیان کیے, ٹھیک ہے. اسی طرح فریڈم آف ایکسپلائٹیشن, اس پہ سب ایگریڈ ہیں, ایکسپلائٹیشن نہیں ہونی چاہیے. قرآن آپ کو بتاتا ہے ایکسپلائٹیشن کیسے ختم ہوگی. قرآن کے علاوہ تو کیوس ہے, اور وہ کیوس ہمیں نظر آ رہا ہے. جو کنٹریز آپ کو پتہ ہے سپر پاورز ہیں, وہ ایکسپلائٹ کیسے کرتی ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو, آپ کے سامنے. ہیوملٹی, اس پر سب ایگریڈ ہے. قرآن مجید آپ کو فارمولا دیتا ہے ہمبل کیسے بننا ہے, ہیوملٹی کیسے آئے گی. اللہ کو مانو گے تو ہیوملٹی آئے گی نا, ورنہ تو تم اکڑ والے بن جاؤ گے. تو توحید ہیوملٹی لے کر آتی ہے. اسی طرح ریزیلینس, ریزیلینس پہ سب ایگریڈ ہے. ریزیلینس ہونی چاہیے انسان میں. ریزیلینس نہیں آ سکتی جب تک تم پروفٹس کی سٹوریز نہیں پڑھو گے, پروفٹس سے ریلیٹ نہیں کرو گے, تمہیں سمجھ نہیں آئے گی ریزیلینس ہوتی کیا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سیلف کنٹرول پہ سب ایگریڈ ہے. قرآن میں دیکھیں سیلف کنٹرول پہ کتنی بات ہے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی فصلی, کامیاب ہے وہ جس نے سیلف کنٹرول کیا, جس نے پاک کیا اپنے آپ کو, ٹھیک ہے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, کامیاب ہے وہ کہ جو تزکیہ کر گیا, برباد ہے وہ جو تزکیہ لوز کر گیا. سیلف کنٹرول ہے. اسی طرح جسٹس, اس پر سب ایگریڈ ہے. اور قرآن کی ایسی ایسی آیات ہیں, سبحان اللہ. قرآن کہتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, کسی کی ناپسندیدگی تمہیں اس کے ساتھ زیادتی کرنے پر مت اکسائے. اب دیکھیں یہ پیک آف جسٹس ہے کہ ایون دو تمہیں کوئی پسند نہیں ہے, سٹل اس کے ساتھ زیادتی نہ کرو, یعنی پرسنل بائس کو حاوی نہ ہونے دو کسی کے اوپر. اسی طرح انٹیگریٹی, اس پر سب ایگریڈ ہے. قرآن کیا ایسے کریکٹر ڈیولپ کرتا ہے, ایسی کریکٹر ڈیولپمنٹ قرآن کرتا ہے which is full of integrity. انٹیگریٹی ہوتا کیا ہے بائی دا وے؟ انٹیگریٹی پتہ ہے کسی کو کیا ہوتا ہے؟ سیلف ریسپیکٹ, ٹھیک ہے کہہ سکتے ہیں, اوکے. انٹیگریٹی ہوتا ہے کہ ایک چیز کا آپ نے ارادہ کیا اور آپ
you take a stand on that is integrity. ٹھیک ہے کہ you stand for your values. اور آج کے دور میں انٹیگریٹی والوں کی بہت کمی ہے. آپ نے خود دیکھا ہے آج کے دور میں نا لوگ کسی چیز کے لیے سٹینڈ بہت مشکل سے لیتے ہیں. قرآن آپ کو سٹینڈ لینا سکھاتا ہے. کس طرح کہ نو کہ تمہارے ساتھ اللہ کی مدد ہے تو سٹینڈ لو. اسی طرح کریج، قرآن از فل آف کریج اسٹوری. تو یہ میں نے آپ کے سامنے دیکھیں وہ باتیں رکھی ہیں جس پر سب ایگریڈ ہیں ہیومینٹی میں، اور پازیٹیو سائیکالوجی کے ٹاپکس رکھے ہیں. تو آپ کسی کو ثابت کر سکتے ہیں، آپ نے کسی کو پروف کرنا ہے نا کہ وائے قرآن کیوں پڑھنا چاہیے، قرآن اتنی زبردست کتاب کیوں ہے، تو آپ یہ باتیں انہیں بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں دس از what the Quran has to offer. اور یہ تو میں نے بھی بہت کم باتیں آپ کو بتائی ہیں. قرآن تو میریکل آف میریکلز ہے. ٹھیک ہے، یہ قرآن کی آیا آپ کے سامنے رکھتا ہوں. O mankind, there has come to your direction from your Lord and healing for the diseases in your hearts, for those who believe a guidance and mercy. تو قرآن کے 3 فوائد اللہ نے بتائے. نمبر 1 موعظہ کہتے ہیں گائیڈنس والی کتاب، واز کرنے والی کتاب. نمبر 2 اس میں رحمت ہے، اس میں شفا ہے. نمبر 2 اس میں کس چیز کی شفا ہے؟ ان ڈیزیزز کی جو تمہارے ہارٹس میں ہے. نمبر 3 یہ رحمت ہے مومنین کے لیے، گائیڈنس اور رحمت، ہدی و رحمہ. اسی طرح یہ قرآن کا وعدہ. اب آپ دیکھیں قرآن از فل آف ہوپ. من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ. جو کوئی بھی نیک اعمال کرے گا اور وہ مومن ہے، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، ہم اس کو حیاۃ طیبہ دیں گے. وی ول گرانٹ دیم اے گڈ لائف. قرآن وعدہ کر رہا ہے آپ کے ساتھ. اب یہ گارنٹی ہر ایک کو چاہیے، اور اس گارنٹی کے نہ ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ انسرٹن ہے، ڈپریشن ہے لوگوں میں. لوگ ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، کھل کر زندگی نہیں گزارتے. لوگوں کو انگزائٹی ہوتی ہے، فیئرز ہوتے ہیں طرح طرح کے. ٹھیک ہے، قرآن مجید آپ کو تسلی دے رہا ہے کہ ہم سنبھال لیں گے تمہاری زندگی. حیاتن طیبہ کیا ہے اس کو تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں. تفسیر میں آتا ہے حیاتن طیبہ از سم تھنگ وچ از اے پیور لائف. طیبہ آپ کو پتہ ہے طیب پیور کو کہتے ہیں. پیور لائف سے مراد ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا، پاکیزہ رزق دے گا، آپ کی زندگی میں پاکیزگی ہوگی، پیورٹی ہوگی. A life spent on his obedience, in his obedience. اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی زندگی فراہم کرے گا جو انشاءاللہ اللہ کی اطاعت میں گزرے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے گا ٹو پرفارم گڈ ڈیڈز. یہ بھی حیاتن طیبہ، یہ اللہ کی توفیق ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو گڈ کریکٹر دے گا، یہ حیاتن طیبہ. گڈ کریکٹر میں ریزیلینس ہے، گڈ کریکٹر میں صبر ہے، گڈ کریکٹر میں آپٹیمزم ہے، ہوپ ہے. اللہ عطا کرے گا آپ کو. نمبر 5 اللہ تعالیٰ آپ کو ٹرینکویلٹی اور ایز عطا کرے گا. نمبر 6 اللہ آپ کو حلال پر تسلی دے دے گا، نو میٹر ہاؤ اسمال اٹ از. اب یہ ہے مسلمان کی گڈ لائف. اب دیکھیں ویسٹ کی گڈ لائف کچھ اور ہے. ان کی گڈ لائف ہے کہ جاب کیسی ہے، گاڑی ہے کہ نہیں ہے. ان کی گڈ لائف میں آتا ہے کہ بیسک فیسلٹیز ہیں کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں، ہم اس کا رد نہیں کر رہے، لیکن ہمارے لیے زیادہ میٹر یہ چیزیں کرتی. تو قرآن اس کا وعدہ کر رہا ہے آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے، اسی طرح آگے چلتے ہیں. تو یہ میں آپ کو ریکمینڈ کرنا چاہوں گا، اگر کوئی قرآن مجید کو بہت جلدی سمجھنا چاہتا ہے، اس کی سورز کا ٹو دا پوائنٹ میسج لینا چاہتا ہے، تو خلیل الرحمن چشتی صاحب کی کتاب ہے میکرو اسٹرکچر آف دا سورز آف ہولی قرآن. یہ ایزیلی مل جائے گی کسی بھی بک شاپ سے. تو اس میں انہوں نے فلو چارٹس کے ساتھ بہت اچھے سے قرآن مجید کی ہر سورہ کی تھیم بتائی ہوئی ہے، اور ایک سرکل بنا کے، پائی چارٹ بنا کے، فلو چارٹ بنا کے بڑے ماڈرن طریقے سے انہوں نے اس کے موضوعات کو ڈسٹریبیوٹ کر کے دکھایا ہوا ہے. یعنی کہ آپ انشاءاللہ ایزیلی ہر سورہ کی تھیم جان سکتے ہو، ہر سورہ کا سٹرکچر سمجھ سکتے ہو کہ کیا ہے. اتنا آسان ہو چکا ہے قرآن کو اب سمجھنا. دیکھیں آج کے دور میں، ٹھیک ہے، اتنی محنت کی ہے ہمارے اسکالرز نے قرآن آپ تک پہنچانے میں. یہ ایک ہائیلی ریکمینڈڈ ہے. دا ایٹرنل چیلنج ان کے لیے ریکمینڈڈ ہے بک. یہ 1 ریزن آپ گوگل پہ لکھیں دا ایٹرنل چیلنج 1 ریزن، یہ آپ کو آرڈر کرنی پڑے گی. دا ایٹرنل چیلنج ان اسٹوڈنٹس آف نالج کے لیے ہائیلی ریکمینڈڈ ہے جو قرآن مجید کا میریکولس نیچر جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں. اس کی دیکھیں ٹیگ لائن بھی ہے، جرنی تھرو دی میریکولس قرآن. اس سے آپ کو پتہ لگے گا قرآن واقعی کتنا بڑا میریکل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 2 کتابیں ہائیلی ریکمینڈڈ ہیں میری طرف سے. یہ تو بہت ہی ٹو دا پوائنٹ میں نے آپ کو سورس بتائی ہے، دا میکرو اسٹرکچر آف دا سورز آف دا ہولی قرآن. قرآن مجید اگر آپ سے کوئی پوچھے جی اس میں ہے کیا، اس کا بیسک میسج کیا ہے، تو دیکھیں وہ 4 ہے. نمبر 1 توحید، ہو از اللہ.
نمبر 2 فکر آخرت، ڈے آف ججمنٹ پہ بات کرتا ہے قرآن. نمبر 3 حقوق اللہ، ڈیلنگز بٹوین مین اینڈ اللہ. نمبر 4 ڈیلنگز بٹوین مین، حقوق العباد. یہ 4 میسج. باقی اس میں اور موضوعات بھی ہیں، اس میں سائنس کی کچھ باتیں ہیں، لیکن وہ مقصد نہیں ہے. قرآن کا مقصد ہے گائیڈنس دینا. قرآن از ناٹ اے بک آف سائنس، اٹس اے بک آف سائنس. ڈاکٹر ذاکر نائک کا بڑا مشہور جملہ ہے، ٹھیک ہے نا. یہ آیات کی کتاب ہے، اس میں آیات ہے، سائنس ہے اللہ کی. تو اب دیکھیں دس سالوز دیٹ کوسچن. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں قرآن جو ہے نا وہ خود سے نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ آپ گمراہ ہو جاؤ گے. یہ ایک ہمارے سوسائٹی میں بڑا مشہور ایک عقیدہ ہے، بلیف ہے، ٹھیک ہے. اور قرآن کو پڑھنے کے لیے جو ہے نا آپ کو اتنے علوم چاہیے اس سے پہلے کہ آپ قرآن پڑھ سکو. دیکھیں دونوں ایکسٹریمز غلط ہیں. ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ آپ کو کسی کی ضرورت نہیں، قرآن اٹھاؤ پڑھنا شروع کر دو، یہ بھی ایکسٹریم ہے. دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ نہیں 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 قرآن کو ہاتھ بھی نہ لگاؤ، گمراہ ہو جاؤ گے، قرآن کی ٹرانسلیشن نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے، یہ بھی ایکسٹریم ہے. درمیانی راہ کیا ہے؟ قرآن کا بیسک میسج ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، اس کے لیے کوئی علوم کی ضرورت نہیں. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم. یہ سورہ ساری سمجھنے کے لیے آپ کو کون سے علوم کی ضرورت؟ سمپل میسج ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا جو روزے آخرت کو جھٹلاتا ہے وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، وہی تو ہے جو مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا. فویل للمصلین، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے، ان نمازیوں کے لیے جو نماز ڈیلے کر کے پڑھتے ہیں، جو نماز میں سستی کرتے ہیں یا دکھلاوے کی نماز. آپ مجھے بتائیں سمجھ آ رہا ہے میسج؟ اس کے لیے کون سی آپ کو علوم کی ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے. ہاں ایسے موضوعات قرآن میں ہیں جن کے لیے آپ کو سکولرز کو بھی اپروچ کرنا پڑے گا، تفسیر کو بھی دیکھنا پڑے گا. تو یہ دونوں ہی ایکسٹریمز ہیں، آپ درمیان میں رہیں. بیسک میسج انشاءاللہ قرآن کا آپ سمجھ لیں گے جب آپ قرآن کو پڑھیں گے. باقی کچھ موضوعات آپ کو شاید سمجھ نہ آئیں، اس کے لیے اپروچ تفسیر اینڈ انشاءاللہ علماء سے رابطہ کریں. اور عربی سیکھ لیں تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے. تو درمیانی راہ اختیار کرنی چاہیے. بہرحال یہ 4 میسیجز آپ کو سمجھ آ جائیں گے جب آپ قرآن پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اسی طرح قرآن کا پرپس جیسے میں نے بتایا وہ ہے ہدایت، گائیڈنس. اس کے علاوہ قرآن کا پرپس جو ہے وہ نہ سائنس سمجھانا ہے نہ سائیکالوجی سمجھانا ہے. آپ نے گائیڈنس کے لیے قرآن کو اپروچ کرنا ہے. سٹوریز آف دا قرآن، قرآن مجید خود اپنی سٹوریز کے بارے میں کہتا ہے And each story we relate to you, O Prophet, from the news of the messengers, so that we make firm your heart. بہت خوبصورت بات. قرآن اپنے بارے میں خود کہتا ہے کہ قرآن کی جو سٹوریز ہیں نبی وہ ہم آپ کو کیوں سناتے ہیں؟ تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جو بھی بندہ کچھ دکھوں سے، سیڈنس سے، غم سے گزر رہا ہے، لاسٹ ہے، سمجھ نہیں آ رہی لائف میں کیا کرنا ہے، he or she should turn to the stories of the Quran. میں آپ کو ایک سٹوری بتاتا ہوں جس سے کتنا کچھ اخذ ہوتا ہے، کتنا کچھ اخذ ہوتا ہے. سورہ یوسف. سورہ یوسف کے لیسنز کیا ہیں؟ اور سورہ یوسف انٹرسٹنگلی کب نازل ہوئی؟ طائف کے واقعے کے بعد. اس کی ٹائمنگ چیک کریں. 3 واقعات ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں فل آف سیڈنس. شیب ابی طالب، ویری سیڈ انسیڈنٹ. حضرت خدیجہ کی ڈیتھ، بہت سیڈ. اور طائف کا واقعہ، سبحان اللہ، unimaginable پین. اس کے بعد اللہ نے گفٹ کیا سورہ یوسف کو. تو سورہ یوسف میں غم کا علاج ہے، پہلی بات، ٹھیک ہے. اس کی ٹائمنگ دیکھیں آپ. سورہ یوسف کے کیا لیسنز ہیں؟ سورہ یوسف ٹیچز us to have a good father son relationship. پیرنٹنگ لیسنز ہیں سورہ یوسف میں، آپ کی سوچ ہے. اسی طرح the envious eye is real، یہ ایک لیسن ملتا ہے ہمیں. You can reach new heights straight after a setback. کتنی موٹیویشنل بات. آپ کو بڑے سے بڑا سیٹ بیک آ جائے آپ ہائٹ پہ جا سکتے. This is courage، قرآن ٹیچ کرتا ہے. Your own children can lie to you. قرآن teaches us this. ٹھیک ہے. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ ہدایت اللہ کے ہاتھ. No matter how much good parenting you have done، اگر اللہ ہدایت دے گا تو بچوں کو ہدایت آئے گی، ادروائز ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. Reject sin to keep your blessings. یہ ایک لیسن ملتا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے گناہ کو ریجیکٹ کیا. انہوں نے کہا اللہ جیل میرے لیے بہتر ہے، اور پھر دیکھیں بدلے میں اللہ نے کتنی بلیسنگز دی. اسی طرح سورہ یوسف teaches us that the sick do recover, the missing do return, trials are eased and the sad become happy by the will of Allah. سورہ یوسف پڑھ لیں، ٹھیک ہے. کم از کم سورہ یوسف سمجھ لینی چاہیے انسان کو. اسی طرح ابھی تو آپ موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری کھولیں، اس کو ان پیک کریں. ینگسٹرز کے لیے الگ لیسن ہے، لیڈرز کے لیے الگ لیسن ہے، ٹیچرز کے لیے الگ لیسن ہے، پیرنٹس کے لیے الگ لیسن ہے. سبحان اللہ. کوئی ریولوشن کوئی لانا چاہتا ہے اس کے لیے الگ لیسن ہے. تو اٹ از فل آف لیسنز. موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری، ایوب علیہ السلام کی سٹوری ان پیک کریں. اسی طرح آپ جو ہے وہ نوح علیہ السلام کی سٹوری ان پیک کریں. ہر سٹوری آپ کو کچھ نہ کچھ سکھا رہی ہے.
دیکھیں آپ زکریا علیہ السلام کی سٹوری کو انپیک کریں، امید ہی امید ہے. تو قرآن از آل اباؤٹ یو، آپ کے حالات کے بارے میں قرآن مجید، ٹھیک ہے. تو قرآن کی سٹوریز. اس کے بعد ایک اور آپ کو فیسینیٹنگ بات بتاتا ہوں، بس 5 منٹ میں کلاس وائنڈ اپ کرتے ہیں. رنگ کمپوزیشن، یہ اصل میں آرگومنٹ آپ کو دا اٹرنل چیلنج جو بک میں نے ریکمینڈ کی ہے نا، اس میں بہت ہی خوبصورت آرگومنٹ ہے. رنگ کمپوزیشن جو ہے یہ بیسیکلی لنگوسٹکس کے جو لوگ ہیں انہیں پتہ ہے رنگ کمپوزیشن کیا ہوتا ہے. بیسیکلی اٹ از اے کمپوزیشن آف سم تھنگ، یعنی ایک سٹوری یا ایک ایسے یا ایک نیریٹو یا ایک نریشن. رنگ کمپوزیشن میں یہ ہوتا ہے کہ جو انٹرو اور کنکلوژن ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہا ہوتا ہے، جو مین میسج ہوتا ہے وہ بیچ میں ہوتا ہے. اٹ فارمز لائک اے رنگ لائک اسٹرکچر، ٹھیک ہے. آیت الکرسی میں رنگ کمپوزیشن میں آپ کو وٹنس کراتا ہوں. اسی لیے قرآن مجید کا جو چیلنج ہے نا، اس جیسی کتاب بنا کر دکھاؤ، نہیں بن سکتی. اس طرح کے اصولوں پر کتاب بنا کے دکھاؤ، نہیں بن سکتی. رنگ کمپوزیشن آپ کو چیک کراتا ہوں. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. اللہ دیر از نن ورتھی آف ورشپ ایکسیپٹ ہی دی ایور لیونگ دی ایور واچر. آیت الکرسی ایک ہی آیا ہے لیکن اس میں کچھ جملے میں سیپریٹ کر کے دکھا رہا ہوں. پہلا جملہ ٹھیک ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم neither drowsiness nor sleep overtakes him. یہ دوسرا ہم پکڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی. لہو ما فی السماوات وما فی الارض to him belongs whatever is in the heavens and the earth. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کون ہے جو انٹرسیڈ کر سکتا ہے، سفارش کر سکتا ہے اس کے سامنے ایکسپٹ بائی ہز پرمیشن. ٹھیک ہے، آگے کیا ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اسے پتا ہے کہ تمہارے پیچھے کیا ہے، ان کے پیچھے کیا اور ان کے آگے کیا ہے. آگے کیا ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم وهو العلی العظیم. یہ ہیں وہ سینٹنسز جو 9 بنتے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اب اس میں رنگ کمپوزیشن آپ کو چیک کراتا ہوں. بیچ میں کیا ہے، اسے پتا ہے تمہارے پیچھے کیا ہے اور تمہارے آگے کیا ہے. اب اس سینٹنس کے پیچھے کو غور کرتے ہیں، اس میں کیا تھیم چل رہی ہے. نمبر 1 تھیم کیا ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. اللہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے. آئیے پہلے کو لاسٹ جملے سے میچ کرتے ہیں. لاسٹ کیا ہے، یہ دیکھیں یہ ایرو کس کے ساتھ میچ ہو رہا ہے، لاسٹ کے ساتھ. لاسٹ کیا ہے کہ وہ ہی از دی موسٹ ہائی، دا موسٹ سپریم. دونوں کی تھیم میچ کر رہی ہے، دونوں کی تھیم میچ کر رہی ہے. اچھا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ نیند نہ اونگ اسے آتی ہے. آئے اس کو سیکنڈ جملے کو سیکنڈ لاسٹ کے ساتھ میچ کرتے ہیں. کیا ہے، اور وہ تھکتا نہیں ہے. کیا دونوں تھیم میچ کر رہی ہے، کیونکہ نہ وہ سوتا ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے، اور اس کا تعلق کس سے، تھکنے سے، نہ تھکنے سے. تو سیکنڈ لاسٹ جملہ کیا ہے، وہ تھکتا نہیں ہے، ان کی حفاظت میں. ٹھیک ہے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے ہیں جو آسمان میں ہیں چیزیں اور زمین میں. تھرڈ لاسٹ سینٹنس کیا ہے، اس کا تھرون، اس کا جو عرش ہے وہ کہاں پھیلا ہوا ہے، زمین اور آسمان. مل رہا ہے کہ نہیں تھیم، ادھر بھی زمین و آسمان کی بات ہو رہی ہے اور تھرڈ لاسٹ جملے میں بھی زمین و آسمان کی بات، اللہ کی بادشاہت کی بات ہو رہی. فورتھ، who is there that can intercede من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ الا بما شاء. یہ چوتھی بات ہے. اور آئیں اس کو فورتھ لاسٹ سے کمپیئر کرتے ہیں. اور کوئی بھی نہیں ہے جو اس کے علم کا احاطہ کر سکے سوائے اس کے جس کو وہ خود اجازت دے. دونوں میں کس چیز کا ذکر ہے، اس کی اجازت کا، پرمیشن کا. دس از رنگ کمپوزیشن. اور بیچ میں کیا ہے کہ اللہ کو پتا ہے پیچھے بھی کیا ہے آگے بھی کیا ہے. پیچھے جو تھیم ہے وہی آگے تھیم ہے، تو بیچ میں وہ چیز آگے. ہر سورہ اس طرح ڈیزائن ہوئی ہے، آپ حیران ہو جائیں گے. یہ جو ہے لنگوسٹک کے ایکسپرٹس نے پورا کام کیا ہوا ہے رنگ کمپوزیشن آف قرآن کے اوپر. ابھی تو میتھمیٹیکل میں نے آپ کو میریکلز نہیں بتائے. قرآن کے جو میتھمیٹیکل میریکلز ہیں، یعنی جو یوم کا لفظ ہے، ڈے کا، وہ 365 بار ایگزیکٹ استعمال ہوا ہے. اور ایام، جو یوم کی جمع ہے ایام، وہ 30 بار جو ہے آیا ہوا ہے. 30 دن ہوتے ہیں نا ایک منتھ میں تقریباً. اور جو آپ حیران ہو جائیں گے، منتھ 12 بار آیا ہوا ہے قرآن. شہر میرے خیال منتھ کو کہتے ہیں. بہرحال 12 بار قرآن میں منتھ کا تذکرہ، اور 12 منتھس ہوتے ہیں. ابھی تو ہم اس پہ نہیں آئے، ٹھیک ہے. تو قرآن از فل آف میریکلز. آخری چیز کچھ صورتوں کی آپ کے سامنے ورچوز رکھتا ہوں ٹو موٹیویٹ اس. سورہ البقرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ڈو ناٹ میک یور ہاؤسز گریوز، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. فار دا شیطان فلیز فرام ہاؤس ان وچ سورہ البقرہ از ریسائٹڈ. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں وہ گھر جس میں سورہ البقرہ نہیں پڑھی جاتی وہ ایک بنجر گھر ہے، وہ ایک کھنڈر ہے. یعنی اتنی سیریس بات ہے.
سورہ البقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی شیطان نہیں آ سکتا وہاں پہ، شیطان بھاگ جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریڈ سورہ البقرہ فار ریسائٹنگ اٹ ریگولرلی از اے بلیسنگ اینڈ فارسیکنگ اٹ از اے کاز آف ریگریٹ اینڈ دا میجیشینز کین ناٹ ودسٹینڈ اٹ. اب دیکھیں کوئی یہ کہے کہ مجھ پر جادو ہوا ہے، ٹھیک ہے، کوئی کہہ سکتا ہے مجھ پہ کالا جادو ہوا ہے، وہ سورہ البقرہ پڑھے. اس کے بعد بھی اگر وہ سمجھتا ہے کہ نہیں مجھے کوئی شفا نہیں مل رہی یا ابھی تک کچھ ایشوز ہیں، ریسٹ ایشورڈ جادو نہیں آتا. پھر مینٹل ہیلتھ ایشوز، کنسلٹ اے سائیکیٹرسٹ، مینٹل ہیلتھ ایشوز بھی ہوتے ہیں. جادو والی آپشن نکل گئی ہے، ریسٹ ایشورڈ. سورہ البقرہ کے آگے نہیں ٹک سکتا جادوگر، سورہ البقرہ کے آگے نہیں ٹک سکتا شیطان، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے 40 دن سورہ البقرہ پڑھ لیے پھر بھی جادو. اللہ معاف کرے، یعنی یہ تو مسٹرسٹ ہے پھر اس حدیث پہ. جادو نہیں ہے، پھر مینٹل ہیلتھ ایشو ہے. پھر یو شوڈ کنسلٹ اے سائیکیٹرسٹ. اور ہو سکتا ہے مینٹل ہیلتھ ایشو، اس میں کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے. یو شوڈ کنسلٹ اے سائیکیٹرسٹ، سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 2 آیات گفٹ کی گئی ہیں. کہاں سے؟ فرام دی ٹریجرز بینیتھ دا تھرون، عرش کے خزانوں میں سے. اور وہ آیات ہیں آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کو یہ پڑھ کر سوتے تھے. ان 2 آیات کے بارے میں آتا ہے جس نے یہ 2 آیات پڑھ لی رات سونے سے پہلے، اس کے لیے وہ آیات کافی ہو گئیں، اس کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی دے ول پروٹیکٹ ہم. بہت خوبصورت بات. اسی طرح یہ بڑا زبردست واقعہ، ایک صحابی سورہ البقرہ پڑھ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا ان کا گھوڑا ایک دم ڈر گیا اور ایک کلاؤڈ کو انہوں نے نیچے آتے دیکھا. آئی تھنک اوپن ایئر میں پڑھ رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی انہوں نے جا کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم پڑھتے رہتے تو تم فرشتوں کو دیکھ لیتے. سورہ البقرہ کے خاص یہ بارے میں آتا ہے. ویسے تو اوور آل قرآن جہاں پڑھا جائے گا فرشتوں کا وہاں پہ نزول ہوگا، فرشتے سننے آتے ہیں اس کی تلاوت. یہ دیکھیے سورہ آل عمران، سبحان اللہ، اس میں 5 دعائیں، آخری 10 آیات کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. یہ میں نے ربنا ربنا ہم نے اس کو انسرکل کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار. یہ 5 بار ہے ربنا 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 ربنا. اور بعد میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فاستجاب لهم ربهم، کہ ان کے رب نے ان کی دعا قبول کی. تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یہ 5 نمازوں کی طرف ایک اشارہ ہے کہ 5 نمازیں تم پڑھو گے میں آنسر کروں گا تمہیں. 5 بار مجھے پکارو گے دن میں، آئی ول آنسر یو. تو یہ بھی قرآن کا آپ دیکھ لیں کمپوزیشن اور سٹائل، سبحان اللہ. اسی طرح سورہ ملک اینڈ سورہ سجدہ. سورہ ملک کے بارے میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی ایک سورہ ہے جس کی 30 ورسز ہیں، جو کہ ایک شخص، ایک انسان کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو بخش نہیں دیا جاتا، لڑائی کرے گی، اور وہ ہے تبارک الذی بیدہ الملک. یہ یاد کر لیں. سورہ ملک تو آپ کو یاد ہونی چاہیے. الحمدللہ میں نے یاد کی. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صحابی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نہیں سوتے تھے جب تک سورہ ملک کی تلاوت نہیں کر. اسی طرح سورہ سجدہ کے بارے میں آتا ہے کہ سورہ سجدہ کی بھی جب تک تلاوت، سورہ سجدہ از چیپٹر 32، سورہ ملک از چیپٹر 67. ایکٹنگ آن دا قرآن. صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 10 ورسز سکھاتے تھے اور ہم اگلی 10 ورسز تب تک نہیں سیکھتے تھے جب تک ان 10 پہ عمل نہ کر لیں. تو یہ صحابہ کا شوق تھا قرآن پہ عمل کرنے کا. حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے 6 سال میں سورہ البقرہ سیکھی. اس سے کیا مراد ہے سیکھی سے؟ اس سے مراد ہے عمل کیا. 6 سال لگے سورہ البقرہ پہ عمل کر. تو قرآن کو پڑھتے ہوئے یہ انٹینشن کریں میں نے اس پہ عمل کرنا ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ دی ان لوگوں کے بارے میں جو قرآن سمجھتے نہیں. ڈریم میں دیکھا کہ ایک شخص کا جہنم میں سر کچلا جا رہا ہے. پوچھا یہ کون ہے شخص؟ تو فرمایا، جواب ملا یہ وہ شخص ہے جو قرآن کو ایکٹ نہیں کرتا، ریفیوز ٹو ایکٹ اپون دا قرآن. اور یہ وہ ہے جو نمازوں کے ٹائم پہ سو رہے ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، دے سلیپ تھرو دا نماز. تو خدا نخواستہ یہ بہت بڑا عذاب ہے. اسی طرح آپ دیکھیے آخری بات، قرآن مجید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شکوہ، قیامت والے دن ایک شکوہ کریں گے ہمارے نبی. وہ شکوہ قرآن نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا. وہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 ہے. اللہ رب العالمین کہتے ہیں وقال الرسول، اس دن رسول کہے گا یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، بے شک میری قوم نے قرآن کو اپنے پیٹھ پیچھے رکھ دیا. اے اللہ، میری قوم کا ڈاؤن فال، کہنے کا مقصد یہ ان کا ڈاؤن فال اس لیے آیا تھا کیونکہ انہوں نے قرآن مجید کو اپنے پیٹھ پیچھے رکھ دیا تھا. انہوں نے قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا تھا، انہوں نے قرآن سے رہنمائی لینا چھوڑ دی. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی ویک اپ کال ہے. انشاءاللہ آج ہم تہیہ کر کے جائیں. دیکھیں قرآن مجید کو جو انسان اپنے گھر میں عام کرے گا
اس کی ٹیچنگز کو عام کرے گا، قرآن کلاس ارینج کرے گا، قرآن کے ساتھ کنیکٹ ہوگا. اور ینگسٹرز جو یہاں بیٹھے ہیں، پلیز میری آپ سب سے ایک التجا ہے، قرآن از ناٹ اے بک آف انٹرٹینمنٹ. ڈو ناٹ ایکسپیکٹ انٹرٹینمنٹ اینڈ شگل میلہ فرام دا قرآن. تھوڑا زندگی میں سیریسنس